بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو بہت ہی خطرناک ہو جائے گا، اس کے بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا، بچے کو کسی اور کے پاس نہیں جانے دے گا کبھی۔ ہاں جانتا ہوں میں، اور اس آسیہ کی تڑپ سے بھی ناواقف نہیں ہوں، دیوانی ہو رہی ہے وہ بچے کے لیے۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے یار جی، بچے کو تو اس قدر چاہتی ہے وہ، اور اس کے باپ سے نفرت کرتی ہے، اتنی ہی شدید اس کی طبیعت کا یہ تضاد سمجھنے سے قاصر ہوں یار، پتہ نہیں کیسی ضد ہے یہ اس کی۔ میں نے افسردگی سے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے میرے یار، یہ تضاد تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ سکا ہے، میں نے بہت سمجھایا ہے اسے، اس ضد سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ اپنی قسم توڑنے کو تیار نہیں ہوئی، کسی طرح بھی لاکھو لاشاری کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنے کی قسم ہر حالت میں پوری کرنا چاہتی ہے وہ، اور بچے سے دستبردار ہونے کو بھی تیار نہیں ہے کسی بھی طرح۔ پھر اب کیا کریں، اس نے تو الجھا کے رکھ دیا ہے یار، ہم اگر پہلے آگے ہوتے تو کسی نہ کسی طرح نپٹانے کی کوشش کرتے اس معاملے کو، مگر اب تو بات اور بھی بگڑ گئی ہے ان حالات میں، تو لاکھو لاشاری ہماری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک صورت آئی ہے میرے ذہن میں، شرافت علی بولا، شاید اس طرح کوئی حل نکل آئے مسئلے کا۔ کون سی صورت نظر آئی ہے تمہیں؟ بتاؤ یار، کچھ مدد کرو۔ یہ جو تمہارا یار سچل ہے، یہ مجھے آدمی بہت کھرا معلوم ہوتا ہے، کیا تم اسے اعتماد میں لینا پسند کرو گے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، آدمی تو وہ بے حد قابل اعتماد ہے، آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس پر، مگر تم کس معاملے میں اعتماد میں لینا چاہتے ہو اسے ذرا صاف صاف بات کرو بھائی، پہیلیاں بجھوانے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، صاف ہی بات کی ہے یار میں نے تو، اب تم نہ سمجھ سکو تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیوں ادھر ادھر کی باتوں میں وقت برباد کر رہا ہے میرے یار؟ چل مان لیا میں نے بہت کند ذہن آدمی ہوں میں، اب ذرا جلدی سے وضاحت بھی کر دے کہ کیا بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سچل کو ساری بات بتا کر اس سے کہو کہ وہ خود جائے یا اپنے کسی آدمی کو لاکھو لاشاری کی حویلی میں بھیج کر وہاں کی صحیح صورتحال سے باخبر کرے ہمیں۔ پہلے تو صحیح طور پر لاکھو کے تاثرات معلوم ہونے چاہیے بھائی، محض اندازوں پر ہی محل مت کھڑے کرتے رہو۔ اطلاع صرف یہ ملی ہے کہ اس پر ایک عورت نے گولیاں چلائی تھیں، جس کے نتیجے میں اس کے 2 آدمی مارے گئے ہیں اور وہ خود زخمی ہو گیا ہے۔ یہ بھی تو معلوم کرو یار کہ وہ عورت تمہاری بہن آسیہ تھی بھی یا نہیں؟ تیرا کیا خیال ہے میرے ویر، کیا وہ لاکھو لاشاری کی بہن ہوگی جس نے اس کی جان لینے کی کوشش کر ڈالی تھی؟ آسیہ کے سوا اور کون عورت اس کے خون کی پیاسی ہے، اور کس کے پیچھے آئے ہیں ہم یہاں؟ آبی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میری بات کا برا مت مانو آبی بھائی، کبھی کبھی ایسے عجیب و غریب واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ لاکھو لاشاری جس قبیل کا آدمی ہے اسے ذہن میں رکھو، اس جیسے لوگوں کے دشمنوں سے تو زمین بھری ہوتی ہے، زندگی بھر دشمنیاں ہی کاشت کرنے اور انہی کی فصل کاٹتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آسیہ کے سوا کوئی اور عورت اپنے سینے میں انتقام کی آگ بھرے نہیں پھرتی ہوگی؟ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے آبی، ہمیں اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، سچل کو بتا دینا چاہیے ساری بات تاکہ وہ صحیح صورتحال معلوم کر کے بتا دے ہمیں، ورنہ ہمارے اس طرح دوڑے آنے کا تو مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا بھائی جی۔ ٹھیک ہے، اگر تیری بھی یہی رائے ہے تو بات کر لینا ابھی سچل سے، خدا کرے تم لوگوں کی بات ہی سچ ثابت ہو۔ ابھی بولا۔ اسی وقت سچل واپس آ گیا، وہ ہمارے ناشتے کے لیے اصلی گھی کے تراتے پراٹھے اور انڈے لے کر آیا تھا، اس نے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لیں جی ناشتہ کریں آپ حضرات، اتنے میں چائے بھی لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا آ جائے گی چائے بھی یار، تم ذرا ادھر ہمارے پاس بیٹھو، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے مجھے۔ ضرور ضرور سائیں، حکم کریں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بے جھجک بتائیں مجھے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بولا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے سچل، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس حد تک جا سکتے ہو ہماری خاطر؟ میں نے اس سے پوچھا۔ حد کی بات نہ کریں ہاشم خان سائیں، آپ تو بس حکم کریں، اس خادم کو جان دے کر بھی تعمیل کروں گا آپ کے حکم کی۔ سچل یاروں کا یار ہے سائیں، اور یاری کی کوئی حد مقرر نہیں ہوئی ہے اب تک۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے، وفا اور خلوص کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، اور یہ ممکن
ممکن بھی نہیں ہے کسی طرح، مگر پھر بھی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے اس کے بارے میں مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ چاہیں بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ اطمینان رکھیں آپ کہ میری طرف سے مایوسی نہیں ہوگی آپ کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ لاکھو لاشاری سے بگاڑ مول لے سکتے ہو ہماری خاطر؟ میں براہ راست بات کر کے چونکانا چاہتا تھا اسے۔ وہ یوں مسکرا دیا جیسے میری بات اس کی توقع کے عین مطابق رہی ہو اور میں نے کوئی انوکھی اور چونکا دینے والی بات کہی ہی نہ ہو۔ وہ بولا، کیا بات کرتے ہیں سائیں آپ، میری دوستی ہی کب ہے لاکھو لاشاری سے جو اس میں بگاڑ پیدا ہوگا؟ کوئی یہ مطلب نہیں ہے میرا، میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کوئی ایسا کام سپرد کر دوں تمہارے جس کی تکمیل کے دوران میں لاکھو لاشاری تمہارا دشمن بن جائے تو کیا تم وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا نا سائیں ہاشم خان، ان بیکار خیالوں میں وقت نہ برباد کریں، آپ بس حکم کریں اپنے اس سچل یار کو نتیجے کی پرواہ بالکل نہ کریں آپ۔ دشمنی کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، میں تو اس کامدار نظامانی پر بھی بے خوف ہو کر جا چڑھا تھا، اس کے سینے میں سوراخ کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچا میں نے تو لاکھو کے معاملے میں کیا سوچوں گا سائیں؟ یہی بات ہے سچل سائیں، اسی لیے تو میں نے تم سے مدد لینے کے بارے میں سوچا ہے۔ غلط تو نہیں سوچا نا میں نے؟ بالکل نہیں جناب، کوئی غلطی نہیں کی ہے آپ نے۔ ایسا تو خیال ہی نہ آنے دیں دل میں اپنے، یہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے ناشتہ کر لیں آپ لوگ، پھر اطمینان سے کہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہماری توجہ ناشتے کی طرف دلائی۔ ہاں ہاں، ناشتہ بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ آئیں شرافت علی اور پیرزادہ، شروع کریں ناشتہ۔ میں نے چارپائی پر پلیتھی مار کے بیٹھتے ہوئے آبی اور شرافت علی سے کہا۔ شرافت علی بولا، یارو ایسی بھی کیا جلدی ہے، منہ ہاتھ تو دھو لو، باسی منہ ناشتے پر ٹوٹے پڑ رہے ہو۔ آبی بھی چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ہاں بھائی آؤ ہم دونوں تو دو ہی لیں اپنے اپنے منہ، یہ ہاشم خان تو شیر کہتا ہے اپنے آپ کو، اور کہنا اس کا یہ ہے کہ شیر منہ ہاتھ دھونے میں وقت ضائع نہیں کرتے، مگر میں اس سے متفق نہیں ہوں، میرا خیال کچھ اور ہے اس سلسلے میں۔ شرافت علی نے ہنستے ہوئے پوچھا، اور آپ کا کیا خیال ہے جناب پیرزادہ صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ آوارہ پھرنے والی بلیاں اور کتے ہی اتنے کاہل ہوتے ہیں کہ منہ دھونے سے جان چراتے ہیں، محض اپنی کاہلی کے باعث، اور انہی کے ہم مزاج لوگوں نے شیر بیچارے کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے، ورنہ جنگل کا بادشاہ اتنا گندا تو نہیں ہو سکتا۔ باک نہیں ہوئے فقیر زادے، سالے مجاور کی اولاد، جب بھی بولتا ہے کفن پھاڑ کے ہی بولتا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی الو کی روح حلول کر گئی ہے تیرے اندر۔ ہنستے بولتے انسان اچھے نہیں لگتے ہیں تجھے؟ لے بھائی شرافت علی، دیکھ لے اچھی طرح سے، ایک ہی جھٹکے میں شیر سے انسان بنا دیا ہے سالے کو۔ یار یہ تم دونوں کی نوک جھونک جاری ہی رہتی ہے ہمیشہ، موقع ملتے ہی شروع ہو جاتے ہو۔ شرافت علی مسکراتے ہوئے بولا، شرافت اسے ہضم نہیں ہوتی ہے بھائی، تھوڑی سی بھی شریفانہ گفتگو کرنی پڑتی ہے، اسے تو پیٹ پھول جاتا ہے، اس کا نظام ہضم بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے تم نے تمہارا نام لیتے ہوئے کیسے برے برے منہ بناتا ہے؟ میں نے شرافت علی سے کہا۔ وہ کہہ لگانے لگا۔ آبی بولا، اوے اس شریف آدمی کے اچھے بھلے نام کو جمال گوٹا کیوں بنانے پر تل گیا ہے تو؟ شرافت علی بولا، مجھے تو معاف ہی رکھو یار، یہ زبان بولنا میرے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، میری مٹی خراب نہ کرو تم۔ منہ ہاتھ دھو کر ہم تینوں ناشتے پر آ بیٹھے۔ سچل نے کہا، سائیں ہاشم خان، پہلی بار جب آپ لوگ پتیروں میں ملے تھے مجھے تب بھی آپ اسی لاکھو لاشاری کو ڈھونڈ رہے تھے، وجہ آپ نے مجھے یہ بتائی تھی کہ وہ آپ کا کچھ روپیہ لے آیا ہے جسے واپس لینے آئے ہیں آپ دونوں۔ میں نے آپ کو لاکھو تک پہنچا تو دیا تھا، مگر مجھے یقین نہیں آیا تھا آپ کی بات کا۔ کیوں بھائی، کیوں یقین نہیں آیا تھا تمہیں؟ میں نے ذرا حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے سائیں کہ لاکھو لاشاری جس آدمی کو کہتے ہیں وہ چھین تو سکتا ہے لوگوں سے، مگر کسی سے مانگ نہیں سکتا کبھی، اور قرض مانگنا تو گالی سمجھتا ہے وہ، یہ سرشست ہی نہیں ہے اس کی، آپ کو پتا نہیں تھا یہ، اسی لیے ایسی بات کہہ دی تھی آپ نے۔ ہاں یار سچ کہتا ہے تو، اس کا علم نہیں تھا مجھے، مگر تو نے اسی وقت جھٹلایا کیوں نہیں تھا مجھے؟ بس جی وہ میں نے یہ سوچا کہ آپ صحیح بات بتانا نہیں چاہتے ہیں مجھے، اس لیے خاموش ہو گیا تھا میں، جب تک کوئی خود ہی نہ
بتائے کسی کے رازوں کو خریدنے کی عادت نہیں مجھے، خاموشی ہی بہتر سمجھتا ہوں میں ایسے موقعوں پر۔ ہاں یہ بہت اچھی عادت ہے سچل سائیں تمہاری، بہت سی مصیبتیں ایسے آدمی کے دروازے سے واپس ہی چلی جاتی ہیں۔ آبی بولا۔ میں نے کہا بات تو یہ بہت اچھی ہے، مگر پھر آج تم کیوں اس بات کو دہرا رہے ہو؟ ذکر تو آج بھی نہیں کرتا میں اس بات کا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اب خود ہی ساری بات صاف صاف بتا دینا چاہتے ہیں۔ مجھے اب اعتبار کرنے لگے ہیں آپ مجھ پر، اور جب اعتبار قائم ہو جائے تو آدمی کو دل کی کوئی بات رکھنا نہیں چاہیے۔ حیرت ہے یار، مجھے ایسا تو نہیں سمجھتا تھا میں تجھے ایسی بھی باتیں کر سکتا ہے تو سچل یار۔ میں نے کہا کیوں بھائی جی، میں کیوں نہیں کر سکتا ایسی باتیں؟ چٹا ان پڑھ تو نہیں ہوں میں، میٹرک کیا ہے میں نے۔ وہ سچ کہتا ہے تو یار، کیوں حیرتوں کے پہاڑ تلے دبائے جا رہا ہے؟ آج مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ تو نے اسکول کی دیوار بھی دیکھی ہو کبھی، مگر تو کہتا ہے تو یقین تو کرنا ہی پڑے گا پیارے بھائی، مگر اب مزید کوئی انکشاف نہ کر بیٹھنا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، رات کو آپ لوگوں کے سو جانے کے بعد میں دیر تک یہی سوچتا تھا کہ آج بھی لاکھو لاشاری ہی کی کشش کھینچ لائی ہے آپ لوگوں کو ادھر، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان تعلق کیا ہے۔ اچھا پھر اب سمجھ میں آ گیا کیا تعلق ہے ہمارے درمیان۔ رات بھر غور کر کے یہ عقدہ بھی حل کر لیا تم نے؟ صبح جب پولیس اس عورت کو تلاش کرتی ہوئی آئی تھی تب یہ خیال آیا تھا مجھے کہ وہ عورت بھی آپ ہی کی ساتھی ہے، کوئی آپ نے اس کے ذریعے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی لاکھو لاشاری کو، مگر زندگی اس سے بے وفائی پر آمادہ نہیں ہے ابھی۔ یہ کیسے سمجھ لیا تو نے؟ کیا ہم ایسے ہی نظر آتے ہیں تجھے، عورتوں کو آگے بڑھا کر دشمنوں سے لڑانے والے؟ آبی بول اٹھا۔ کیوں جناب، حرج کیا ہے اس میں؟ اکثر جیت دار لوگ دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے، اسے حقیر ثابت کرنے کے لیے معمولی درجے کی عورتوں سے لڑوا دیتے ہیں یا بڑے بازار میں عورت سے جوتے لگوا دیتے ہیں۔ سچل جلدی سے بولا، ہوتے ہوں گے میرے بھائی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی، مگر ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، ویسے وہ عورت ہمارے لیے کوئی غیر نہیں ہے، بہن ہے وہ میری، بالکل سگی بہن، میری ماں جائی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ بہن ہے آپ کی سائیں ہاشم خان؟ ہاں بھائی، جھوٹ نہیں ہے اس میں ذرا بھی، اور سچ ہے کہ وہ ہماری اجازت سے نہیں آئی ہے یہاں، ہمیں تو بہت بعد میں معلوم ہو سکا کہ وہ ادھر آئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ہم دوڑے چلے آئے، یہی ڈر لگا تھا مجھے کہ وہ قتل نہ کر دے لاکھو کو۔ حیرت ہے، آپ اپنی بہن کے ہاتھوں مرنے سے بچانے کے لیے آئے تھے لاکھو کو، مگر وہ کیوں مارنا چاہتی ہے اسے؟ یہ بڑی دردناک کہانی ہے سچل، اس نے بڑا گہرا زخم لگایا ہے اس معصوم کو، ذلیل کر دیا ہے اسے، اور اب اس بچے کو بھی اٹھا کر لے آیا ہے۔ میری اس مظلوم بہن نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے گولی مارے گی اس لاکھو لاشاری کو، اور جب تک وہ ایسا نہیں کرے گی اس کے اندر انتقام کا جہنم دہکتا ہی رہے گا۔ اس جہنم کو سرد کرنے کے لیے ہی لاکھو کا لہو درکار ہے اسے۔ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے سائیں اس غریب کے ساتھ، پھر آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں اسے؟ اس کے انتقام کی آگ کو سرد کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ۔ سچل کا سینہ ہمدردی کے جذبات سے بھر گیا تھا۔ نہیں یار، یہ کام عورتوں کے کرنے کے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی بہن ہے میری، میں اس سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں ہے تجھے بھائی میں نے کیسے کیسے عذاب جھیلے ہیں، اس کی زندگی میں سکھ بھرنے کے لیے دکھوں کے کیسے کیسے سمندر عبور کیے ہیں، اور وہ یوں بربادیوں کے پاتال میں اتر جانا چاہتی ہے، میں اس کی اجازت کیسے دے دوں اسے؟ میری آواز برا گئی، سچل بھی سر جھکا کے بیٹھ گیا، اس کے سینے میں بھی درد جاگ اٹھا تھا، اور شرافت علی بھی حیرت سے منہ تکتا رہ گیا تھا۔ مجھ سے اب مزید لقمے اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور گلاس بھر پانی پی کر اٹھ گیا وہاں سے۔ چند ساعتوں کے لیے فضا میں ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی۔ میں ہاتھ دھو کر اپنی جگہ واپس آیا تو سچل نے اس خاموشی کو توڑا۔ آپ کون سا کام میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں سائیں ہاشم خان؟ میں نے مدھم لہجے میں کہا، اگر تم کر سکو تو بس اتنا کام کر دو، کسی طرح یہ معلوم کرا دو کسی سے کہ رات کو لاکھو لاشاری پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس سلسلے میں لاکھو لاشاری کس کا نام لے رہا ہے؟ ایسے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کام آسیہ ہی کا ہے، لیکن 1% امکان اس بات کا بھی ہے کہ وہ آسیہ کے بجائے کوئی اور ہو، اور یہ کام کسی اور کا ہے تو پھر ہم لاکھو لاشاری کے پاس
پاس جا کر اس مسئلے کو نپٹانے کی کوشش کریں گے، مگر حالات کا صحیح علم حاصل کیے بغیر ہمارا لاکھوں کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ انجانے میں مار بھی کھا سکتا ہے آدمی۔ یہ کوئی ایسا اہم کام نہیں ہے سائیں، آپ تو کہتے تھے اس کام پر لاکھوں سے دشمنی بھی ہو سکتی ہے میری۔ وہ میں نے اس خیال سے کہا تھا ممکن ہے تمہارا یا تمہارے آدمی کا وہاں جانا معمول کے خلاف بات نہ ہو حویلی والوں کے لیے، اور جب ان سے لاکھوں پر کیے جانے والے حملے یا حملہ آور کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ لوگ مشکوک ہو جائیں اس کی طرف سے۔ اگر ذرا بھی شک ہو گیا تو کڑیاں ملاتے ہوئے ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی ان کے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ خیال غلط تو نہیں ہے ہمارا؟ ہاں جی، یہ تو بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر ہمارے لیے چائے لینے چلا گیا۔ حالانکہ چائے کا سامان وہاں بھی موجود تھا، لیکن اس نے ہم لوگوں کے لیے خصوصی طور پر گھر میں چائے بنوائی تھی۔ رات بھر کے سفر کی تکان کی وجہ سے ہم لوگ خاصے دن چڑھے تک سوتے رہے تھے۔ وہ تھاندر وہاں اگر زور زور سے باتیں نہ کرتا تو اس وقت بھی ہم سو ہی رہے ہوتے۔ سچل 5 منٹ میں واپس آ گیا۔ اس نے پہلے سے وہاں موجود پیالیاں دھو کر ان میں ہمارے لیے چائے انڈیلی اور ایک ایک پیالی ہم تینوں کو تھما کر بولا، آپ لوگ چائے پیئے، میں کسی آدمی کو آپ کے کام سے لاکھو لشاری کی حویلی کی طرف بھیج کر آتا ہوں۔ وہ دوبارہ چلا گیا۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ گرم چائے کے گھونٹ حلق سے اتارنے میں مشغول ہو گئے۔ اچانک بگاڑی نہر کی طرف سے ابھرنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں نے ہمیں چونکا دیا۔ ہم تینوں کی نگاہیں ایک طرف اٹھ گئیں۔ 4 سوار تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ابھی نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ لوگ اس حملہ آور عورت کی تلاش میں نکلے ہیں شاید۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ میں نے اس کی تائید کی اور آنے والوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ اور قریب آنے پر معلوم ہوا وہ 4 نہیں 5 ہیں۔ ایک سب سے آگے ہے اور 4 اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آگے والا گھوڑا کبھی کبھی اس طرح سامنے آ جاتا تھا کہ وہ 5 کے بجائے 4 نظر آنے لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ سواروں کے خدوخال واضح ہونے لگے۔ جلد ہی میں نے سب سے آگے آنے والے سوار کو پہچان لیا۔ وہ سیف علی تھا، لاکھو لشاری کا خاص آدمی۔ اس کے ساتھ آنے والے آدمیوں کو بھی میں نے لاکھو لشاری کے حوالے میں دیکھ چکا تھا۔ گو ان کے نام مجھے یاد نہیں رہے تھے، مگر چہرے خوب اچھی طرح محفوظ تھے۔ میرے ذہن میں ہمارا خیال تھا کہ وہ لوگ آسیہ کو تلاش میں نکلے ہیں اور سیدھے سڑک پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، مگر ہمارا یہ خیال درست ثابت نہیں ہوا۔ قریب آ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں ہماری طرف موڑی اور پلک جھپکتے میں ہمارے سامنے آ ٹھہرے۔ سیف علی اور اس کے چاروں ساتھی مسلح تھے۔ ان سب کے شانوں سے بندوقیں لٹکی ہوئی تھیں اور کارتوسوں کی پیٹیاں انہوں نے اپنی اپنی کمر سے باندھ رکھی تھیں۔ انہیں یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ لاکھو لشاری یا اس کے کسی آدمی کو ہماری یہاں موجودگی کے بارے میں قطعی علم نہیں ہے۔ ہم رات کے بالکل آخری پہر میں یہاں پہنچے تھے اور سچل کے سوا اس علاقے کے کسی بھی شخص نے ابھی تک ہماری شکل نہیں دیکھی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تھاندر یہاں آیا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بھی ہماری شکلیں دیکھنے میں ناکام ہی رہا تھا، کیونکہ ہم تینوں ہی سر سے پیر تک چادریں لپیٹے سو رہے تھے اور ان میں سے کسی نے ہمیں اٹھانے یا ہمارے چہرے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وجہ اس کے سوا کوئی نہیں تھی کہ صاحبان کے سامنے ہی وہ کار کھڑی تھی جس میں ہم طویل سفر کر کے یہاں تک آئے تھے۔ وہ جہاں دیدہ تھاندر خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ کاروں میں سفر کرنے والے کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہوتے۔ وہ یا تو خود خاصے با اختیار ہوتے ہیں یا انہیں اتنا اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے کہ تھاندر جیسے چھوٹے موٹے اہلکاروں کی ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر کار ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو وہ یوں سچل سے ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کر کے نہیں چلے جاتے۔ وہ تو ایسے لاوارثوں کی ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں جن پر کسی سنگین واردات کا بوجھ ڈال کر اپنی اوپری آمدنی میں کچھ اضافہ کر سکیں۔ میرے دل میں فوراً اس بدگمانی نے سر ابھارا کہ کہیں سچل نے تو ہماری یہاں موجودگی کی خبر نہیں دی ہے ان لوگوں کو، کیونکہ موجودہ حالات میں وہی ایک ایسا شخص تھا جس کے ذریعے ہمارے بارے میں لاکھو لشاری کی حویلی تک کوئی خبر پہنچ سکتی تھی۔ حالانکہ دل اس کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ وہ بہادر اور پرخلوص جوان کسی کے ساتھ دغا بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا واسطہ اب تک جن بڑے بڑے گیانیوں اور درماتماؤں سے رہا تھا اور میں نے ان کے جیسے روپ دیکھے تھے، اس کے بعد کسی کے ظاہر پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنے گزشتہ تجربات کی روشنی میں مجھے سب سے پہلے سچل کا چہرہ ہی دکھائی دیا تھا۔ سب سے پہلے اسی کا نام آیا تھا میرے ذہن
ذہن میں اور میں دل ہی دل میں اس کی دغا بازی پر کھول کر رہ گیا تھا۔ اس وقت اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب تو بازی ہمارے ہاتھ سے نکل ہی چکی تھی۔ وہ لوگ بے خبری میں یوں اچانک ہم پر آ پڑے تھے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ وہ سارے ہتھیار جن کے بارے میں شرافت علی کے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ وہ کار کے خفیہ اسلحہ خانے میں موجود ہیں، اب بھی کار کے اسی خانے میں پڑے تھے اور اس گھڑی ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ البتہ میری دشمن نما دوست اور اس رذیل دمن کی نسبت بہتر عالیہ کی دی ہوئی وہ طلسمی انگوٹھی، جسے امریکہ کے کچھ سائنسدانوں نے نہ جانے کن کن مراحل سے گزار کر ایسی طاقت بخش دی تھی کہ اس کے سامنے آتشی اسلحے کی زبان گنگ ہو کر رہ جاتی تھی، اب بھی میری انگلی میں موجود تھی۔ اور اس انگوٹھی کی موجودگی میں مجھے کامل یقین تھا کہ سیف علی اور اس کے یہ مسلح ساتھی ہمارے خلاف اپنا اسلحہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اگر بات بگڑی تو مقابلہ انہیں بھی خالی ہاتھوں ہی کرنا پڑے گا، یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنی بندوقوں کو لاٹھیوں کی طرح استعمال کر سکتے تھے اور اس طرح مقابلہ کر کے وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے تھے۔ سیف علی چند لمحے گھوڑے پر بیٹھا ہمیں دیکھتا رہا۔ سب سے پہلے اس کی نظر شرافت علی پر گئی تھی، پھر آبی کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نظر مجھ پر آ ٹکی۔ مجھے دیکھتے اس کی آنکھوں سے حیرت جھلکنے لگی۔ وہ تیزی سے گھوڑے سے کود کر ہماری طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے ہاشم خان سائیں، آپ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے سائیں، یہ تو ایسی کیا خطا ہو گئی، ہم سے کیا غلطی کی ہے ہم نے؟ کیا لاشاری سائیں کی حویلی اب اس قابل نہیں رہی ہے کہ آپ وہاں ٹھہر سکیں؟ اس کا یہ محبت برا والہانہ انداز دیکھ کر میرا بھی چہرہ کھل اٹھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر سیف علی سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سیف علی، دراصل ہم لوگ رات 3 بجے کے قریب پہنچے تھے یہاں، اس لیے ہم نے اتنی رات کو حویلی جا کر تم لوگوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور صبح کے انتظار میں یہاں رک گئے۔ بس اتنی سی بات ہے بھائی، اس کے سوا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کسی بدگمانی کو جگہ نہ دینا اپنے دل میں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی سائیں، آپ نے تو بڑی غیریت برتی ہے ہم سے، حالانکہ لاشاری سائیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں آپ کو۔ ان کے حکم کے مطابق حویلی کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ مالک ہیں سائیں آپ اس حویلی کے، اور مالکوں کے گھر میں آنے جانے کا کوئی وقت تو منتخب نہیں ہوتا نا۔ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ کوئی پریشانی ہوگا آپ کے اس وقت آنے سے؟ بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا وہ۔ سیف علی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ سارے وصف سے ہمارے تمام کے تمام اندیشے اس نے یک لخت مٹا ڈالے تھے، ساری بساط ہی الٹ دی تھی اس نے تو ہماری۔ میں نے معذرت کرنے والے انداز میں اس سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا یار کہ تم لوگ اس چھوٹی سی بات کو اس درجہ محسوس کرو گے، ورنہ میں ایسی غلطی ہرگز نہ کرتا۔ مجھے افسوس ہے بھائی کہ میں نے دل دکھایا تم لوگوں کا۔ میں وہاں چل کر لاکھوں لاشاری سے بھی معافی مانگ لوں گا یار۔ لاشاری سائیں سے ایسی کوئی بات نہ کریں آپ، انہیں بہت دکھ ہوگا یہ سن کر۔ میں بھی کوئی ذکر نہیں کروں گا ان سے اس کا، یوں بھی اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسی ویسی بات کہی جائے، سیف علی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے چہرے پر حیرت طاری کر کے پوچھا، کیوں، کیا ہوا ہے اسے، کیسی حالت ہے اس کی؟ آپ تو جانتے ہیں سائیں کہ وڈیروں اور ذمہ داروں کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی دشمن نے اندھیرے میں گولی چلا دی تھی، ان کے اوپر 2 آدمی مارے گئے ہیں اور لاشاری سائیں کا ایک بازو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ طبی امداد ملنے سے پہلے زخم سے بہت خون بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کرنے کو کہا ہے۔ اچھا، حیرت ہے یار، یہ سب کچھ ہو گیا ہے اس کے ساتھ؟ کس نے چلائی تھی گولی، وہ پکڑ لیا گیا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، پکڑا ہی تو نہیں جا سکا ہے۔ لاشاری سائیں کے مشکی پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، پہچانا بھی نہیں جا سکا ہے۔ وہ لاشاری سائیں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی عورت تھی، سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس، بالکل تاریکی کا ایک حصہ لگتی تھی۔ کمال ہے، ایک عورت اس حال کو پہنچا گئی ہے۔ اس لاشاری شیر کو یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا سیف علی۔ ہاں جی، یقین تو کسی کو بھی نہیں آتا، مگر اپنے لاشاری سائیں یہی کہتے ہیں، ان کی بات جھٹلائی بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا ہم لوگ یہاں موجود ہیں؟ میں نے اچانک بات بدل کر سوال کر ڈالا۔ وہ اس علاقے کے تھانے دار نے بتایا تھا مجھے کہ سچل کے ڈیرے پر 3 مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کا خیال تھا شاید آپ لوگ اس عورت کے ساتھی ہیں جس نے سائیں کو زخمی کیا ہے۔ ہم یہی دیکھنے آئے تھے کہ یہاں سائیں کے دشمنوں میں سے تو کوئی نہیں
آ ٹکا ہے، مجھے کیا پتا تھا سائیں کہ یہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، اب آئیں آپ لوگ چلیں ہمارے ساتھ۔ اس کے جواب نے میرے دل سے سچل کے خلاف پیدا ہونے والی بدگمانی دھو ڈالی، اپنے سینے سے ایک بوجھ سا ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا مجھے۔ میں نے کہا کچھ دیر ٹھہر جاؤ یار، ذرا سچل کو واپس آ لینے دو، بیچارے نے بڑی خاطر مدارت کی ہے ہماری، یوں اچانک اس سے ملے بغیر چلے جانا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، کیا سوچے گا وہ؟ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس سے اجازت لینا بہت ضروری ہے، آپ اس سے رخصت ہو کر آئیں، ادھر میں جا کر سائیں کو آپ کے آنے کی خوشخبری سنا دوں، اس موقع پر آپ کی آمد انہیں حوصلہ دے گی سائیں، مگر خیال رکھنا سائیں آپ انہیں یہاں ٹھہرنے کا نہ بتانا، میں ان سے کہہ دوں گا۔ راستے میں ملاقات ہو گئی تھی آپ سے، سائیں کو خبر کرنے کی خاطر میں جلدی آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم بھی تمہارے پیچھے ہی پیچھے آ رہے ہیں بس، میں نے کہا۔ وہ ہم تینوں سے باری باری ہاتھ ملا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ لوگ سڑک تک ہی پہنچے تھے کہ سچل واپس آ گیا۔ اس نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کیا دیکھ رہے ہو سچل سائیں؟ یہ یہاں آئے تھے سائیں، ہاشم خان یہ تو لاکھو کا خاص آدمی سیف علی ہے، سچل بولا۔ ہاں وہی ہے، ادھر ہمارے پاس ہی آیا تھا وہ، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کیوں یہاں کیوں آیا تھا یہ؟ سچل کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسے تھانے دار نے خبر دی تھی کہ تم نے یہاں لاکھو لاشاری پر قاتلانہ حملہ کرنے والی کے ساتھیوں کو، لاشاری کے دشمنوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، میں نے اسے بتایا۔ پھر وہ مجھ سے بات کیے بغیر واپس کیوں چلا گیا؟ اسے بات تو کرنا چاہیے تھی مجھ سے اس سلسلے میں، واپس اس لیے چلا گیا ہے وہ ہم سے ملنے کے بعد تم سے ملنے کی ضرورت نہیں رہی تھی اسے، وہ دشمنوں کی یہاں موجودگی کی اطلاع پر آیا تھا، مگر یہاں آ کر جن لوگوں سے ملاقات ہوئی اس کی وہ دشمن نہیں تھے ان کے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے یار جی۔ وہ عورت جس نے لاشاری پر حملہ کیا تھا، کوئی بھی رہی ہو، لاشاری سے پہچان نہیں سکا، اس لیے اس نے کسی پر بھی اپنے شک کا اظہار نہیں کیا ہے، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے، اب بے خوف ہو کر وہاں جا سکتے ہیں ہم۔ تم نے اپنے کسی آدمی کو بھیجا نہیں ہے ادھر؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سائیں، میں تو اس وقت گیا ہی اسی کام کے لیے تھا، اپنے بھائی کو بھیجا ہے میں نے ادھر۔ اچھا پھر ایسا کرو تم بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ گاڑی میں، ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا وہ، تم اسے راستے ہی سے واپس لے آنا، جو کچھ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے وہ تو ہمیں معلوم ہو ہی گیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے اسے پریشان کرنے کی؟ نہیں جی اس میں پریشان ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، یوں بھی ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو جانا ہی ہے وہاں اس لاکھو لاشاری کی عیادت کے لیے، اور کچھ نہیں تو یہی فرض ادا کرائے گا وہ، سچل نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جانے دو اسے، اور اب ہمیں اجازت دو میرے بھائی، ہمیں بھی جلد از جلد پہنچ جانا چاہیے۔ سیف علی حویلی پہنچ کر لاکھو لاشاری کو ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع دے دے گا، ایسی صورت میں ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہیے اسے، اس موقع پر میں اسے اپنی طرف سے ذرا بھی بدگمان نہیں کرنا چاہتا، میں نے سچل سے کہا۔